أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا اور جب ضرب تم سفر کرو تم فی الارض زمین میں فلیسا تو نہیں ہے علیکم تم پر جناح کوئی گناہ ان کے تقصرو تم قصر کر لو من الصلاۃ نماز میں سے ان اگر خفتم خوف ہو تمہیں ان کے یفتنکم فتنے میں ڈالیں گے تمہیں الذین وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا ان بے شک الکافرین کافر کانو ہیں لکم تمہارے لیے عدوً دشمن مبیناً کھلم کھلا واضح بین کھلے کھلے دشمن جب تم سفر میں جا رہے ہو تو تم پر نمازوں کے قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں یعنی کمی کرنے میں اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے یقیناً کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں اس میں حالت سفر میں نماز قصر کرنے یعنی دوگانہ ادا کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے ان خفتم اگر تمہیں ڈر ہو غالب اعوال کے اعتبار سے ہے کیونکہ اس وقت پورا عرب دارالحرب بنا ہوا تھا کسی طرف کا بھی سفر خطرات سے خالی نہیں تھا یعنی یہ شرط نہیں ہے کہ سفر میں خوف ہو تو قصر کی اجازت ہے جیسے قرآن مجید میں اور بھی بعض مقامات پر اس قسم کی قیدیں بیان کی گئی ہیں جو اتفاقی یعنی غالب اعوال کے اعتبار سے ہیں مثلاً لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفا آل عمران 130 اسی طرح سورۃ النور میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ ہو میں وہ مدہ ہے مد نہیں ہے ٹھیک ہے نا وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا تم اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو اگر وہ اس سے بچنا چاہیں چونکہ بچنا چاہتی تھی اس لیے اللہ تعالی نے اسے بیان فرما دیا اب یہ حکم ہرگز نہیں ہے کہ اگر وہ بدکاری پر آمادہ ہوں تو پھر تمہارے لیے یہ جائز ہے کہ تم ان سے بدکاری کروا لیا کرو وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمْ وَغَيْرِهَا مِنَ الْآيَاتِ بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذہن میں یہ بھی اشکال آیا کہ اب تو امن ہے ہمیں سفر میں نماز قصر نہیں کرنی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ تعالی کی طرف سے تمہارے لیے صدقہ ہے اس صدقے کو قبول کر لو یہ رخصت ہے اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصتوں کو قبول کرتے ہیں یہ نہیں کہ اب ہم کہیں کہ نہیں جی نہیں میں سفر میں بھی پوری ہی نماز پڑھوں گی کیونکہ میں بہت نیک ہوں ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی احکامات کو ایز اٹ از قبول کرنا رخصتوں سے انجوائے کرنا ہی نیکی ہے
آپ سفر مشکلات بھی ہوتی ہیں، تھکن بھی ہوتی ہے، پھر میل ملاپ بھی ہوتا ہے، تو آپ اس کو ٹائم دیں جس مقصد کے لیے آپ نے سفر کیا ہے، اور نماز کو مختصر کریں۔ لیکن جب حضر میں ہوتے ہیں، گھر میں ہوتے ہیں، سفر میں نہیں ہوتے، تو بے شک نماز کو لمبا ادا کریں، نوافل بھی پڑھیں، سنت بھی ادا کریں، اور جتنا لمبا مرضی ہے قیام کریں، جتنی لمبی مرضی ہے نمازیں پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مضاحکہ نہیں ہے، یہ آپ کے اپنی اوپر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ دراصل ہمیں آزمانا چاہتا ہے، اور ہمارے لیے یہی ضروری ہے، جو کہہ دیا وہ مان لیں، بس سمعنا و اطعنا، اطاعت کرنا ہے ہم نے، اپنی مرضی اور اپنی لاجک نہیں لڑانی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھاتے ہیں وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ۔ ایک شرعی قاعدہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اور جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو، کوئی مذائقہ نہیں اگر نماز میں اختصار کر لو، مختصر نماز کر لو، کمی کر لو۔ قصر نماز کی یہاں بات ہو رہی ہے، سفر میں اس کی اجازت ہے، خصوصاً جب کہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، کیونکہ وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں۔ قصر نمازوں میں فجر کی سنتیں پڑھی جاتی ہیں، باقی جو 4 رکعت ہیں وہ 2 ہو جاتی ہیں، 3 رکعت 3 ہی رہتی ہیں، اور وتر بھی پڑھے جاتے ہیں۔ گھر کے علاوہ انسان جہاں کہیں بھی ہے، گھر کے علاوہ جہاں کہیں سے مراد سفر کی حالت میں ہے، یہ نہیں کہ ہم اگلی گلی میں گئے تو ہم نماز کو قصر کر لیں، یا وہ ہجرت ہو جائے گی یا وہ سفر ہو جائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو باقاعدہ سفر ہوتا ہے اس میں ہم نماز کو 4 کی بجائے 2 رکعت ادا کریں گے، وتر اور مغرب کی 3 فرض کے علاوہ، اور فجر کی سنتیں بھی لازمی ادا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔